بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على حبیبه الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم وعلى آلہ واصحابہ الافضلین الاکرمین اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صدق اللہ العظیم الصلاة والسلام علیک وعلی آلک واصحابک واہل بیتک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورہ سجدہ کی کل 30 آیتوں کا درس الحمدللہ مکمل ہو چکا ہے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی تفسیر کے آئینے میں آپ ہم سب محظوظ ہوئے۔ آج کا آغاز درس جیلانی کا خلاصہ سورہ سجدہ، خلاصہ تفسیر سورہ سجدہ، خلاصہ تفسیر جیلانی سورہ سجدہ، اور سب سے پہلے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن پاک کی ایک آیت کے حوالے سے دعائیہ جملے ارشاد فرمائے، جو میں نے سوچا آج شب جمعہ میں وہ دعا کر لیں، جو ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ غوث فرماتے ہیں ربنا افرغ علینا صبرا۔ کل کا جو عنوان تھا کہ اپنی آئیڈینٹی کو پہچانو، مسلمان اپنی پہچان نہ بھولیں، تو آج ان میں جو لوازمات اور ان میں جو حالات، جو پہلو تھے، سب سن لیے ہیں۔ ان کا پورا خلاصہ غوث پاک دیکھیے کس انداز میں پیش فرما رہے ہیں۔ کہتے ہیں، عرض گزار ہوتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، ربنا افرغ علینا صبرا، مولا پروردگار، اے ہمارے پر رب، اے ہمارے پالنہار، اے ہمارے پروردگار، ہم سب پر صبر ڈال لے، صبر کی توفیق ہمیں نصیب فرما۔ آگے کہتے ہیں وثبت اقدامنا، اور ہمارے پائے ثبات میں تزلزل نہ لا، ہمارے قدموں کو ثابت رکھ، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور قوم کافرین پر ہم سب کی مدد فرما۔ یہ میں لفظ ہم سب اس لیے ترجمہ کر رہا ہوں کہ غوث پاک صرف اپنے لیے دعا کرتے تو کہتے ربی علیہ قدمی وانصرنی، اس طرح دعا کرتے، میرے رب مجھ پر، میرے قدم، میری مدد، اس طرح جملے کہتے، لیکن کہہ رہے ہماری، یہ جمع کا صیغہ۔ گویا غوث پاک نے اس دعا میں ہم سب کو، اور جو توحید کا ایک واقعی کانسیپٹ بھی ہے، اللہ پاک نے بھی ربنا کے ذریعے سے دعا کرنے، خصوصاً بندوں کو، اپنے بندوں کو فرمایا۔ تو آپ ہم سب غوث پاک کی اس دعا کو محسوس کیجیے۔ 3 چیزیں، صبر کب کی جاتی ہے، یہ چیز کب کی جاتی ہے؟ جب ہمیں تکلیف ہو، پریشانی ہو، مصیبت ہو۔ خوشی کے وقت صبر نہیں کرتے۔ میں ایک جملہ ہمیشہ کہتا ہوں، آپ بریانی کھاتے رہیں اور کوئی کہے کیسا چل رہا تھا، ہاں صبر کر رہا ہوں، ایسا نہیں بولیں گے آپ بولیں گے الحمدللہ کا شکر ہے، سب کچھ ٹھیک ہے۔ تو خوشیوں اور خوشحالی کے لمحات جب میسر ہوں، صبر کا عنوان نہیں، تکلیف اور مصیبت کا ہی کانسیپٹ جو ہے صبر کو بتاتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ صبر جو عبادت ہے، ایک مجبوری نہیں، ایک عبادت ہے، اور عبادت میں قبولیت کا عنوان اسی وقت آتا ہے جب اسے سرورن، خوش ہو کر کیا جائے۔ جو عبادت مجبوری میں کی جائے وہ عبادت قابل قبول نہیں ہوتی۔ اسی طرح ہمارے قدموں کو ثابت رکھ، مطلب دشمن کے نرغے میں پھنسے ہوں، دشمن آپ کے مد مقابل ہو، ہزاروں دشمن ہو آپ کے سامنے، ایک دشمن ہو جو بھی ہو، تو اس کے حوالے سے آپ توحید و رسالت کے باب میں کمپرومائز نہ کریں، آپ کے قدم میں تزلزل نہ آئے۔ اور قوم کافرین پر ہم سب کی مدد فرما۔ بھارت کے مسلمانوں خاص طور سے اس جملے کو اپنے وظیفے میں سے ڈال دو آپ۔
ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. یہ سچ ہے کہ تعداد میں ایک اچھے ہیں اور برے بہت ہیں، اور جب برے بہت ہیں تو سلیکٹر بھی بہت ہوں گے اور سلیکٹڈ بھی بہت ہی ہوں گے. ظالم حکمرانی ان بروں کے ذریعے سے ہم پر مسلط ہے، لیکن اچھائی ایک نہ ایک دن ابھر کر آئے گی، پھر انہیں پسپائی ہوگی، یہ زیر ہوں گے انشاءاللہ عز و جل. یہ دعا کو اپنی دعا میں شامل رکھو. ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، جو میں نے وضاحت کے آئینے میں تفسیر جیلانی کے باب میں آپ کے سامنے رکھا. اب آئیے خاتمۃ السورہ کے عنوان سے، سورہ سجدہ کا جو عنوان ہے خاتمۃ السورہ، پہلے الفاظ دیکھیے: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 لائن پر مشتمل کل 30 آیتوں کا خلاصہ غوث پاک اپنے فیض ترجمان زبان سے ارشاد فرما رہے ہیں. آپ بھی محظوظ ہوئیے. پہلے الفاظ میں ترجمہ بھی کرتا چلا جاؤں، کیونکہ خالص یہ غوث پاک کا درس ہے. خالص، یہ ایک دم خالص غوث پاک کے جملے ہیں. ادھر تو قرآن پاک کی آیت ہوتی ہے، پھر غوث پاک کا جملہ ہوتا ہے، لیکن یہ اس میں جو 14 لائن پر مشتمل ہے، یہ خالص غوث پاک کا جملہ ہے. اس ایک ایک جملے کو بابرکت سمجھیں، اور جو آن لائن دیکھ رہے ہیں بے وضو نہ ہو، بے ادبی نہ ہو، دھیان رہے. درس سنتے وقت موبائل وغیرہ اگر آ جائے تو خدا کے واسطے نہ اٹھائیں، ورنہ فیوز و برکات نہیں ملیں گے. صاف بات ہے، کلیئر بات ہے. بے ادب بد نصیب، با ادب با نصیب. ادب جتنا کریں گے نصیب اتنا ہی آپ کو ہوگا، ملے گا. آپ کی قسمت، آپ کی تقدیر، بلکہ ادب والے کو نصیب سے بھی زیادہ مل جاتا ہے. اللہ کا فضل جس کو کہتے ہیں، اضعافا مضاعفا، اللہ یضاعف لمن یشاء. خیر، غوث پاک کہتے ہیں، پوری سورہ سجدہ کی جو تفسیر ہے اس کو دماغ میں رکھتے ہوئے بات سنیے. فرماتے ہیں: علیک ایھا السالک القاصد سلوک سبیل التوحید والناسک المجاہد مع اعداء عدوک الذی بین جنبیک، اعانک اللہ ونصرک علی عدوک ان تتصبر علی متاعب العبودیہ ومشاق التکالیف الواقعہ فی اتیان المأمورات الشرعیہ وترک المألوفات الطبعیہ. یہ یہاں تک پہلے 4 لائن پہ ترجمہ سنیے. اے توحید کی راہ پر چلنے کا ارادہ رکھنے والے، سبحان اللہ، غوث پاک کے جملے ہیں. اے توحید کی راہ پر چل، سلوک توحید، سبیل توحید، سلوک سبیل توحید، توحید کی سبیل، توحید کی راہ کے سلوک کا قصد کرنے والے. والناسک المجاہد، قربانی پیش کرنے والے، جہاد کرنے والے اپنے ان دشمنوں سے جو ہمیشہ تمہارے سامنے ہیں. جنگل کے سانپ سے آپ بچ سکتے ہیں، آستین کے سانپ سے آپ نہیں بچ سکتے، لیکن بچنے کے سامان اگر آپ کے پاس جو خاص طور سے توحید و رسالت ہے، توحید کی ریئلٹی ہے، ایمان آپ کو الحمدللہ آپ کے دشمن یعنی جو نفس امارہ، ابھی آگے بات آ رہی، قربانی اور مجاہدہ کرنے والے اپنے قریب کے دشمن سے کے ساتھ دعا دے رہے ہیں. پہلے اعانک اللہ ونصرک علی عدوک، اللہ تمہاری مدد فرمائے اور تمہارے دشمن پر تمہیں غلبہ نصیب فرمائے. ہماری زبان اس لائق تو نہیں کہ آمین کہیں، لیکن غوث پاک کے قدم کی دھول کی برکتوں کو اپنے ہونٹ کی قبولیت کا مطلب تاثیری جامع سمجھتے ہوئے آمین کہتا ہوں. اللہ تمہاری مدد فرمائے تمہارے دشمن پر، آمین. تو علیہ کا یہ ہے اس کا تعلق، تم پر لازم ہے کہ تم بندگی کی راہوں میں جو تکلیفیں آئیں ان تتصبر، صبر کرو، اور شرعی احکام کو بجا لانے میں جو تکلیفیں، مشقتیں اور طبعی خواہشات کو ترک کرنے میں جو مشقتیں جھیلنی پڑتی ہیں ان پر تم صبر کرو. چھوٹی سی مثال، 17 رکعت ابھی عشاء کی نماز پڑھیں گے تو بظاہر ہے کہ ارے اتنا، اسی لیے کچھ لوگ 9 رکعت پڑھ کے بھاگ جاتے ہیں. یاد رکھیے نماز
اس لیے مت پڑھیے کہ اس میں کوانٹٹی کا عنوان ہے. جائیے اوپر. کوانٹٹی یا حساب اس نقطۂ نظر سے آپ نماز نہ پڑھیے، بلکہ اللہ قبول فرما لے اس نقطۂ نظر سے نماز پڑھیے. تب آپ کو کوانٹٹی میں یہ 17 رکعت کا بھی عنوان ہے اور مزہ آئے گا آپ کو، اور اس سے زیادہ ایکسٹرا نوافل کی بھی کثرت کر لیں گے. قیام اللیل کا عنوان یہ کافروں کے لیے نہیں، مشرکوں کے لیے نہیں ہے، ہمارے ہی لیے. رات بھر کھڑے رہنا کس کے لیے؟ نماز کے لیے، عبادت کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے. آگے غوث پاک فرماتے سیما فیما اشکل امرہ علیک وتفع عندک من اقہار امارتک وانزجارها وانتقامک علن عنہا. خاص طور سے اے سالک، اس کو یوں سمجھو کہ ایک قادری آپ کو کہہ رہے ہیں، خاص طور سے ان امور میں یا ان مسائل میں، ان معمورات میں جو تم پر بہت مشکل ہے اور جو تمہارے نفس امارہ کو مغلوب کرنے کے لیے تمہیں روکتے ہیں اور تمہیں انتقام لینے پر مجبور کرتے ہیں. مفوضا امورک کلھا الی ربک، ان تمام امور کو اے قادری، اے سالک، اے سبیل راہ، اے توحید کی راہ پر چلنے کا ارادہ رکھنے والے، سب کے سب ان تمام مشقتی چیزوں کو بالائے طاق رکھ دو اور سب کے سب چیزوں کو اللہ کے حوالے کر دو اور خوشی بخوشی اللہ کی عبادت کے لیے جھکو، اللہ کے لیے جھکو، توحید کے لیے جھکو. واہ. غوث آگے کہتے منتظرا الی ان یغلبک الحق علیہا، اس بات کا انتظار کرتے رہو کہ تجھ کو حق کی جانب سے ان تمام مشقتوں پر غلبہ نصیب ہوگا. واہ. کیوں؟ وعدہ کا بھی اللہ پاک نے تم سے وعدہ لیا ہے. بِأَن يَجْعَلَ سُبْحَانَهُ سُلْطَانَ أَمَّارَتِكَ مَأْمُورَةً لَكَ، کہ اللہ تعالیٰ یعنی تم اگر اپنی خواہشات کو ترک کر کے مشقتوں کو دھیان میں نہ رکھ کر ساری چیزوں کو اللہ کے حوالے کر دو تو اللہ پاک فرماتا ہے تمہارے نفس امارہ کی بالادستی کو تمہارے لیے تابع کر دوں گا. نفس امارہ کو بھی تمہارا مأمور کر دوں گا. وہ آمر نہیں، وہ امارہ نہیں، وہ مأمورہ بن جائے گی. وہ نفس امارہ بھی مأمورہ بن جائے گا اور مطمئنہ بن جائے گا بحکمک. وہ جو تم حکم دو گے اپنے نفس کو، وہ تمہارے حکم کے تابع، اس حکم پر مطمئن اطمینان کے ساتھ اللہ کی توحید اور اس کی عبادتوں میں مگن رہے گا. کیا بات ہے. راضیتم بجمیع ما جرى علیہا من سلطان القضاء بلا امتناع و اباء، اللہ کی جانب سے جو بھی فیصلہ تمہارے لیے کیا گیا ہے ان تمام پر وہ نفس امارہ راضی ہوگا. کیا بات ہے. نفس امارہ لوامہ کا روپ جب لے لے مطمئنہ بن جاتا ہے، مطمئنہ کا جب روپ لے لے تو راضیہ بن جاتا ہے، جس کو نفس یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. کوئی اعتراض نہیں، کوئی اعتراض نہیں. اللہ کی نعمتوں سے تو راضی ہو جا اور اللہ بھی تجھ سے راضی ہو جائے. لیکن اس کے لیے کیا ہے کہ آپ اللہ نے جو احکام دیے ہیں اس کے بجا لانے میں خوشی کا عنوان ہو، سرور کا عنوان ہو. خاص طور سے جو مشقتیں تکلیفیں ہیں ان تمام تکلیفوں کو اس لیے آپ مطلب جھیلیں اللہ کے حوالے کرتے ہوئے کہ اس میں اللہ کی رضا ہے. کیا بات ہے. آگے دیکھیے فرماتے ہیں فَلَكَ حِينَئِذٍ أَن تَتَمَكَّنَ فِي مَقَامِ الرِّضَا وَالتَّسْلِيمِ، تو سنو تم پر اس وقت یہ بھی لازم ہے کہ تم مقام رضا و تسلیم میں جاگزی رہو، قائم رہو، یعنی راضی برضا الہی رہو
اور تسلیم احکام الہی رہو، احکام الہی کے لیے جھکے رہو اور اللہ کے احکام اور مامورات پر راضی رہو۔ حتی تصیر مطمئنتک فانیۃ، یہاں تک کہ سنو نفس مطمئنہ جو ہے فانی بن جائے گا، مزمحل بن جائے، کمزور ہو جائے گا اور رضا کی تلاش میں رہے گا۔ بحیث لا یبقی فیہا من ہویت ناسوتہا شیء، دنیا میں تم تو رہو گے لیکن اس عالم ناسوت کے تشخص اس نفس میں کچھ باقی نہیں رہے گا۔ بل فنیت ہویتہا فی ہویت الحق، بلکہ یہ دنیا میں جب تک ظاہری طور پر سانس باقی ہے تو نفس بھی ہے نا، لیکن وہ نفس، اس نفس کا تشخص جو ہے حق کے تشخص میں، حق کی حقیقت میں مطلق طور پر فنا ہو جائے گا۔ کیا بات، فنا ہو جائے گا۔ فحینئذ فزت بدوام ابدی، تو اس وقت سنو تم چلتے پھرتے ابدی دوامی کامیابی کے ساتھ سرفراز نظر آؤ گے۔ وبقاء سرمدی، اور فنا کا اب عنوان نہیں، بقا کا عنوان پالو گے۔ بقا کا عنوان خود کو فنا کر دو، انا کو فنا کر دو، یہی ہے میں کا عنوان۔ اصل جب انسان کو میں کا احساس نہ ہو تو اصل میں میں وہی ہے۔ وفی انفسکم کا بھی یہی عنوان ہے، سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسکم، میں سارے جہان میں تمہیں دکھاؤں گا اپنی نشانیاں، تمہارے اندر بھی میں ہوں۔ کیا بات ہے۔ خیر، یہی مفہوم ہے کہ قلب المومن عرش اللہ، مومن کا دل عرش اللہ، اللہ کا تخت ہے، تو آپ کے دل پر اللہ اپنی شان کے مطابق جلوہ فروز ہے۔ بلا عروض انقضاء و انصرام، اور یہ بقائے سرمدی کبھی منقطع ہونے کا پہلو نہیں، کیونکہ تمام پروسیس، تمام مشقتیں جھیل کر کے یہ منزل اور یہ رتبہ پایا ہے اللہ کی عطا سے۔ وبلا لحوق انتہاء و انخزام، اور اسے انتہا بھی نہیں ہے، یعنی انتہا بس موت ہے کہ اب بقود اس دنیا میں، یعنی عالم ناسوت میں بھی کوئی موسم خزاں نہیں آئے گا، بہار ہی رہے گا ہمیشہ۔ اور عالم ناسوت سے انتقال کے بعد تو کیا کہنا ہے۔ اب دو لائن میں غوث پاک دعا فرما رہے ہیں، جو بس دعا کے بعد ہی میں ختم کر دوں گا، ایک ایک لفظ جو ہے غوث پاک کی ہمارے لیے قابل عمل اور قابل اتباع، قابل تقلید ہے۔ حب لنا من فضلک جذبۃ، مولا ہمیں گفٹ میں دے دے اپنے فضل سے وہ جذبہ، ترجمہ سنا آپ نے، گفٹ میں دے دے۔ حب لنا، وہبا یہب و ہبا، گفٹ، ہمیں گفٹ میں دے دے اپنے فضل سے جذبہ، وہ جذبہ کہ تنجینا من ہویت ناسوتنا، جو ہمارے عالم ناسوت کے تشخص سے ہمیں نجات دے دے۔ عالم ناسوت، جس عالم میں ہم بستے ہیں اسے عالم ناسوت کہتے ہیں، عالم ناسوت کے تشخص سے ہمیں نجات دے دے، وہ جذبہ عطا فرما۔ وتفنینا یا وتفنینا فی ہویت لاہوتک، اور ہمیں فنا کر دے تیری لاہوت کی ہویت میں۔ کیا بات ہے، تیری لاہوت کی ہویت میں فنا کر دے یا ارحم الراحمین، اے سب سے زیادہ رحم فرمانے والے پروردگار۔ یہ دعا ہے غوث پاک نے یقیناً یہ دعا اپنے لیے تو نہیں، اپنوں ہی کے لیے کی ہے۔ انہیں کیا نہیں حاصل تھا، سلطان الاولیاء ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بہرحال آج کی اس خصوصی خلاصہ تفسیر جیلانی میں ہر بات قابل توجہ، قابل تقلید ہے، خصوصاً توحید کا جو درس دیا ہے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، وہ بہت ہی اہم ہے، بہت ہی اعلیٰ ہے۔ جذبہ رسالت سے سرشار ہو کر کے آپ الحمدللہ ثم الحمدللہ توحید کی دنیا میں آباد رہیں، کمپرومائز نہ کریں شریعت کے معاملے میں، توحید کے معاملے میں، اور اللہ کے معاملے میں کمپرومائز نہ کریں۔ نفس آپ کو برائی کا حکم دے گا، لیکن اللہ اس نفس امارہ کو کچلنے کے لیے آپ کو تکلیف، مشقتوں کا ایک عنوان دیتا ہے کہ اس کی طرف دھیان نہ دو، مشقتیں جھیل لو، سارا معاملہ میرے حوالے کر دو۔ اور اس معاملے میں کلیئر ایک بات کہتا ہوں میں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے مختار کل بنایا، پہاڑ کو حکم دے دیں سونا بن کر کے آپ کے پیچھے پیچھے چلیں، کنکڑوں سے کلمہ پڑھانے والے، شق القمر کے حامل صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تمام اوصاف کے باوجود آقا نے مشقتیں جھیلی، تکلیفیں جھیلی۔ وہ تکلیفیں، مشقتیں وہ اختیاری ہیں، وہ اضطراری نہیں ہیں، وہ امت کو تفہیم کے لیے، امت کو درس دینے کے لیے، امت کو بتانے کے لیے ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم تو مجبور ہیں،
مجبور محض بھی نہیں بول سکتے حضور کے مقابلے میں، تو بہرحال ہم تو مجبور لاچار ہیں، مختار تو نہیں ہے. ہمیں تکلیف ہے تو ہم کیوں نہ صبر کریں، ہم کیوں نہ صبر کریں. اس کا مطلب یہ کہ صبر ہمارے لیے بیسٹ عبادت ہے. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صبر جو ہے ہماری طرف نظر کرتے ہوئے وہ کانسیپٹ نہیں ہے، کیونکہ صبر کا عنوان تکلیف ہے، اور حضور کی تکلیف جو ہے یہ اختیاری ہے. ہماری تکلیف اختیاری تو نہیں ہے، ہم تو واقعی مجبور ہیں نا، حضور تو مختار ہے. آپ ان دونوں بات کو سمجھیں. اس لیے جو صبر کا عنوان دیا ہے غوث پاک نے، تکالیف اور امور شرعیہ کے بجا لانے میں، آج کے حساب سے یہی کہوں گا، کوئی بھی عبادت کیجئے، 3 بات امت کو عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، آپ کا سب سے پہلا ذہن یہی رہتا ہے کہ سیلفی لوں اور اپنے دوستوں کو بھیجوں. درگاہ میں جاتے ہیں، سب سے پہلا یہی ذہن رہتا ہے سیلفی لوں. اور سیاست دانوں نے تو علماء کو اتنا پیچھے کر دیا ہے کہ بس اچھا کام بھی کر رہے ہیں تو سیلفی سب سے امپورٹنٹ، سب سے پہلے مسٹ بن گیا ہے سیلفی لینا. ضرورت کے علاوہ کسی بھی طرح سے اکراہ اور اضطرار کی صورت میں، یعنی اس کے بغیر، اب جیسے آدھار وغیرہ، یا اس کے بغیر، یا پھر دین کا اس میں کچھ بھلا ہو، دین کی بھلائی، جیسے یہ ویڈیو پہ آنا، دین کی بھلائی، یہ دونوں اگر نہیں ہے، اکراہ اور اضطرار کی صورت نہیں ہے یا دین کی بھلائی نہیں ہے، تو کسی بھی طرح سے فوٹو یا ویڈیو لینا دینا، کسی بھی طرح سے شیئر کرنا، کسی بھی طرح سے. بلکہ آپ دھیان رکھیں، کسی کے فوٹو کو خالص دیکھ کر یہ کہنا سبحان اللہ ماشاء اللہ غلط ہے، بالکل غلط ہے. اس پہ اگر تعلیمات ہیں، کوئی دینی معلومات ہیں، تو دینی معلومات کی نیت سے آپ سبحان اللہ ماشاء اللہ کہہ سکتے ہیں، تصویر پر صرف نہیں کہہ سکتے. میں کہنے یہ جا رہا ہوں کہ اللہ نے جو احکام دیے رسول پاک کے ہاتھ، شریعت محمدی جو ہمارے سامنے ہے، اس کو مکمل مانیں. اویلیبلٹی قدرت کے ساتھ ہے، مکمل مانیں. ان مجبور اجباری اکراہ کی صورت مستثنا ہے. قرآن پاک میں بھی جیسے سور ہے، سور کا گوشت ہے، اور غیر اللہ کا ذبیحہ ہے، دم مسفوح ہے، مردار ہے، یہ سب کو استثنائی صورت بھی پیش کیا قرآن پاک میں کہ حرام قطعی تو کہا ہے، نجس کہا ہے، لیکن فمن اضطر غیر باغ کا بھی اضطرار کی بھی صورت پیش کی ہے. یہ اضطرار کیا ہے؟ دینی مجبوریاں یا دنیاوی مجبوریاں، دونوں، جان بچانے کا عنوان ہو یا دین بچانے کا عنوان، بہرحال دونوں میں آپ کو یہ اضطرار کی صورت ہے. بس میں کہنے جو جا رہا ہوں کہ آج کی اس درس جیلانی نے 2 بات آپ کو کہی ہے. شریعت کے حوالے سے ایکٹیو رہیں، اور یہ بار بار کے سلفیت کے دور سے نکل کر سلفیت کے دور میں آئیے. اسلاف اور سلف نے جو کارنامے، آج امام غزالی کو کیوں یاد کرتے ہو آپ؟ سیلفی کھچانا اگر صرف مقصود ہوتا تو آج تو سب سے زیادہ تصویر انہی کی ہونی چاہیے. امام بخاری کو کیوں یاد کرتے ہو آپ؟ اس دور سے نکلیے مسلمانوں. اس لیے کل بھی میں نے کہا تھا، اپنی آئیڈینٹی کو، اپنی شناخت کو، اپنی پہچان کو برقرار رکھو. آپ سے شاعر اسلام، اسلامی نشانات اور علامتوں کے علاوہ بدلے جا رہے ہیں. خیر، یہ ان کی حماقت گیری ہے، اللہ پاک محفوظ فرمائے. اور آپ اگر ایکٹیو ہو گئے، اللہ کی بارگاہ میں جھک گئے، جیسا کہ مفوضاً امورک کلھا الی ربک، آپ نے اپنے سارے امور کو اللہ کے حوالے کر دیا، بمجبوری نہیں، بخوشی. آپ مجبور تو ہیں بے شک، یہ ٹھیک ہے، لیکن اپنے امور کو خوشی خوشی ہے. اللہ تو نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ تو نہیں پورا کرے گا تو کون کرے گا؟ سارے امور کو آپ کھڑے ہو جائیے. اب 3 رکعت نماز کا حضرت ایوب علیہ السلام کے حوالے سے یہی ہے نا، چوتھے کے لیے بھی کھڑے ہوئے تو اللہ پاک نے کہا نہیں، 4 کا ثواب دوں گا، نہیں. تو کوشش تو کی نا. تو ایسے ہی آپ کو تکلیف ہے، لیکن اللہ کی رضا کے لیے آپ کوشش کر رہے ہیں، تو اللہ پاک جو ہے اس وقت جواب دے گا، میرے بندے میں راضی ہوں، اب تیری تمام تکلیف و پریشانی کو میں دور کر دوں گا. تو بندہ اگر تکلیف میں بھی اللہ کی رضا کی خاطر کوشش کرتا ہے، باوجود کہ وہ کوشش میں سفل نہیں ہوتا، ناکام رہتا ہے، کامیاب نہیں ہوتا، پھر بھی اللہ سبحانہ کوشش کو پوری فرماتا ہے، بدلہ دیتا ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ شاد رکھے، آباد رکھے. خصوصی فیوز و برکات جیلانی سے، دروس جیلانی سے ہم سب کو ہمیشہ مالا مال فرما رہا ہے، ہمیشہ مالا مال فرماتے رہے. صحت جسمانی، نورانی، عرفانی سے ہم سب کو، روحانی توانائی سے ہم سب کو ہمکنار فرمائے اور سرفرازی نصیب فرمائے. جن بھائیوں نے دعاؤں کی درخواستیں کی، ان کی دعاؤں کو قبول فرمائے. گھر بار میں اولاد میں برکتیں عطا فرمائے، اصلوں کی بخشش فرمائے، نسلوں کی حفاظت فرمائے. شب جمعہ کے سب کو طفیل میں مولا، آنے والے جمعہ کی برکتوں سے پروردگار ہم سب کو مالا مال فرما، نمازی بنا، غازی بنا، حاجی بنا. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد
وآلہ وأصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین.